بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج کا درس سورۃ النور آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 کے ترجمے اور مختصر تفسیر سے دیا جائے گا. آج کے درس کے اندر بڑے اہم مسئلے کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ برائی ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 کے اندر مؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے، درس سے پہلے میں تمام عورتوں سے گزارش کروں گا کہ آج کوئی بھی گھر نہ جائیں جب تک درس ختم نہ ہو، کیونکہ آج کا درس خصوصی عورتوں کے لیے ہے. اللہ رب العالمین آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے مسلمان مردوں سے، مومنین سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے پاکی ہے، پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کو مخاطب کیا، مردوں کو مخاطب کیا. حالانکہ مومنین کے خطاب میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ عورتوں کا خطاب اس آیت کے بعد ہے، اس لیے مفسرین نے پہلی آیت میں مومن مرد سے آنا کیا ہے. تو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو. مطلب یہ کہ جب ہم راستے میں چلیں یا پھر کہیں سے گزریں تو اپنی نگاہوں کو بہت زیادہ اونچی کر کر نہ چلیں کہ کسی کی گھر کے اندر ہماری نگاہ چلی جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگر ہماری نگاہ کسی خاتون پر، کسی لڑکی پر، کسی دوشیزہ پر نہ جائے، ہم اپنی نگاہ کی حفاظت یا پھر اور بھی دیگر جو فحاشیات ہیں ان تمام چیزوں سے ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. بس نگاہ میں صرف اتنی اجازت ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں، اگر ایک نگاہ صرف پڑ گئی، جا رہے ہیں، سامنے کوئی دوشیزہ آ گئی، سامنے کوئی عورت آ گئی، اگر اچانک اس پر نگاہ پڑ گئی، جس پر نگاہ نظر فجاع کہتے ہیں، اچانک نگاہ پڑ گئی تو اتنا معاف ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نگاہ دیکھ سکتے ہیں، تو اب ایک نگاہ بھر کے دیکھ لیا جائے، جب تک پلک نہ جھپکے تب تک ایک نگاہ دیکھا جائے، اس کے بعد پھر اللہ نگاہ جب پلک جھپک جائے تو نہیں دیکھیں.
اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں ہر اعتبار سے، بالکل عورتوں کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہ کی اس اعتبار سے حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کریں، ایک تو یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہر کسی کے سامنے نہ کھولیں، یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی شرمگاہ میں استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن آج پہلے معنی کی طرف اگر دیکھا جائے تو آج جو ہمارے نوجوان ہیں جو جینس پینٹ یا پھر ابھی جو پینٹ چلا ہوا اس کا استعمال کرتے ہیں، جب وہ جھکتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ نماز میں بھی جاتے ہیں، جھکتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے، پیچھے جو ہوتا ہے اس بیچارے کی بھی نماز ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو ایسے لباس کا استعمال حرام ہے جس سے اس کی شرمگاہ کھل جائے، جس سے اس کی شرمگاہ ظاہر ہو، یا پھر بالکل اتنا چست لباس مرد بھی پہنے جس سے اس کے شرمگاہ کا حصہ بالکل ظاہر ہوتا ہو، جس کا اس کا ڈھکنا فرض ہے، تو ایسے لباس کا استعمال حرام ہے، ایسا لباس استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آیت میں پہلے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، چونکہ ہم جانتے ہیں نگاہ کے بعد ہی بات آگے بڑھتی ہے، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تبھی بات آگے بڑھتی ہے۔ تو پہلے اللہ نے کہا کہ پہلے تم نگاہ نیچے رکھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں مومنہ عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ دیکھیں جہاں مردوں کو یہ حکم ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اجنبیہ عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو دیکھے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ مگر آج ہمارا المیہ کیا ہے، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں گاؤں محلے میں، بس میں وہی بیان کرتا ہوں۔ آج ہوتا کیا ہے، مرد حضرات تو شرم سے نگاہ نیچی کر بھی لیتے ہیں، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نگاہیں نیچی نہیں کرتی، مرد نگاہ نیچی کر لیتے یہ گھورتی رہتی ہیں۔ یا پھر ایسی خاتون کو میں نے دیکھا جو نقاب پہنتی ہیں اور جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، جن کی نگاہیں صرف کھلی ہوتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اب ان کو یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے گھوم کر دیکھیں۔ ان کو مرد نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں، مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ تو جس طرح مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کا دیکھے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مردوں کے دیکھے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی نیا آدمی آتا ہے، اور گھر میں معلوم چل جاتا ہے کہ ارے فلاں صاحب کے داماد آئے ہوئے ہیں یا فلاں صاحب کے فلاں آئے ہوئے ہیں، تو اب کیا کرتی ہیں، عورتیں دروازے سے جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی ادھر سے جھانک رہی، کوئی ادھر سے جھانک رہی، بالکل نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ۔ عورتوں کے لیے بھی غیر محرم مردوں کو دیکھنا اسی طرح جائز نہیں ہے جس طرح مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو عورتوں کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آیت کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، جب وہ چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے ظاہر نہ کریں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو، جس طرح آج کل عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، ماڈرن دور کی جو لڑکیاں ہیں جو لباس پہنتے ہیں جس سے ان کی شرمگاہ کی ایک ایک چیز ظاہر ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے لباس نہ پہنے جس سے شرمگاہ ظاہر ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، مطلب یہ ہے کہ غیر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے شرمگاہ کو نہ کھولیں، یا وہ کسی اور کے لیے اپنی اسے استعمال کو نہ دے۔ دوسرا یہ کہ اس کو ظاہر نہ کرے، چاہے وہ ظاہر جس اعتبار سے بھی ہو جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ ہونے دے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات ہے، اہم بات میں بیان کروں گا کہ اس میں آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے۔ زینت مطلب زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے، جن جن جگہوں پر زینت کرتی ہیں عورتیں، جیسے گلا ہے، یہاں پر نیکلس پہنتی ہیں، ہار پہنتی ہیں، یہ کڑائی ہے، اوپر کا حصہ جو ہے چوڑی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر پائل پہنتی ہیں، پازے پہنتی ہیں، تو یہ ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہے، تو زینت کی جو جگہیں ہیں زینت کو ظاہر نہ کریں، مطلب زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ تو ان جگہوں کو ظاہر کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے، جب ان جگہوں کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے تو جسم کے دیگر اعضاء کو ظاہر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ الا ما ظهر من، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے چہرے، ٹخنے سے نیچے جو پیر کا یہ پھلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا، اور یہ کلائی، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کا کھولنا عورتوں کے لیے جائز نہیں، کسی حصہ کا کھولنا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔
تو اس کے اندر جو یہ آیا ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ عورتیں پوری طرح پردہ کیے ہوئی ہیں، اب ہاتھ اوپر کی یہ کھل گیا، ظاہر ہو جائے، ظاہر کرنا اور ظاہر ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر کرنا آپ قصداً کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہاف باہ کا کپڑا پہنیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا لباس پہنے جس سے ان کا جسم ظاہر ہو، تو یہ عورتیں ظاہر کر رہی ہیں، ظاہر ہو نہیں رہا ہے، تو ظاہر تو کرنا ہی نہیں، یہ تو حرام ہے ہی۔ یہاں جو آیت کے اندر ہے ظاہر سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اب عورتیں یہاں کلائی تک شلوار جو پہنے اس کی باہ کلائی تک ہے، ہاتھ اوپر کرے یہ کھل جائے، یہ ہے ظاہر ہونا۔ چل رہی ہے، نقاب پہنے ہوئی ہے، ہوا کا جھونکا آیا، نقاب کا کوئی حصہ کھل گیا یا جسم سے کوئی کپڑا ہٹ گیا، یہ ہے ظاہر ہونا، مگر سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، یا پھر جسم کا کوئی ایسا حصہ جس کا ڈھکنا ممکن نہ ہو، جیسے آنکھ ہے یا پھر یہ کلائی ہے، ٹھیک ہے، تو جسم کا کوئی ایسا حصہ جس کا ڈھکنا ممکن نہ ہو، اس کے علاوہ جسم کا تمام حصہ عورتوں کے لیے ڈھکنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کے وہ جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ مگر آج ایک المیہ ہماری امت کا یہ ہے کہ ہماری عورتیں پردہ کرنے کو شرم محسوس کرتی ہیں، عار محسوس کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ اگر خاص طور سے ہماری لڑکیاں جو ہیں، جو ایک نئے زمانے میں جو قدم رکھی ہیں، وہ سر پر دوپٹہ رکھنا، اپنے جسم پر دوپٹہ رکھنا، اپنے سینے پر دوپٹہ رکھنا معیوب سمجھتی ہیں۔ جب تک کہ ان کا جسم نہ دکھے ان کو چین نہیں ملتا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اس کی بڑی سخت مذمت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسَهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبَخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بتایا، عورتوں غور سے سنو اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہے۔ کپڑا پہننے کے بعد ننگی کیسی ہے بتاتا ہوں، اس زمانے میں سمجھنا تو اور آسان ہے۔ ابھی جو عورتوں کا ایک لباس چلا ہوا ہے، مچھردانی والا لباس، نیٹ والا لباس جو ہے جی، یہ ہے ایسا باریک لباس پہنے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، یا جو جس سے جسم کے اندر کا حصہ جھلکتا ہو۔ ابھی جو نیٹ والا لباس چلا ہوا ہے بالکل پہننا جائز نہیں ہے، لباس عورتوں کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہو، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا لباس نہایت باریک ہو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ لباس بہت چست ہو، بہت ٹائٹ ہو۔ تو جو لڑکیاں چست پیجامہ پہنتی ہیں، بالکل ٹائٹ پیجامہ پہنتے ہیں، ان کو ایسا لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے، تو ایسا لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری عورتیں، مسلم عورتوں، بہار میں یہ چیز زیادہ میں دیکھا ہوں، باہر یہ چیز نہیں دکھی ہے، ہماری مسلم عورتیں ساڑی پہنتی ہیں اور اس پر جو بلاؤز پہنتی ہیں اس کے اندر بے پردگی کی حد سے زیادہ ہے، پیٹ، پیٹھ، سینہ، ہر چیز کھلا ہوا رہتا ہے۔ ساڑی کا پہننا یا ساڑی کے اوپر جو بلاؤز پہنتی ہے جس طریقے کا، اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر اس لباس میں عورتیں نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی حالت میں ان حصے کا ڈھکنا فرض ہے جو سطر عورت میں داخل ہوتی ہیں، اور عورت کے لیے پورا جسم سطر عورت کے لیے پورے جسم کا ڈھکنا فرض ہے، سوائے کلائی ہاتھ، سوائے کلائی چہرے اور ٹخنے کے نیچے کا جو حصہ ہے، عورت کے لیے پورے جسم کا ڈھکنا فرض ہے۔ تو جو عورتیں ساڑی پہن کر نماز پڑھتی ہیں اور جو بلاؤز جو چلا ہوا ہے جس سے پورا پیٹ اور سب کچھ دکھتا رہتا ہے، ایسے لباس کا استعمال عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نہ وہ مچھردانی والا جو لباس چلا ہوا ہے نہ وہ پہن سکتی ہیں، نہ ایسا لباس پہنے جس سے ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں۔ تو ان تمام چیزوں سے یہی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ تو جب اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو ظاہر ہو جائے، تو جان بوجھ کے اگر عورتیں ظاہر کریں گی تو وہ کیسے جائز ہوگا؟ تو اس حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اس کا مطلب میں نے بتا دیا۔ مائلات ممیلات، جو مائل ہونے والی ہوں گی گناہوں کی طرف اور دوسروں کو گناہ کے طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ آج دیکھیں اپنے ناز و نخرے سے
آج دیکھیں بازاروں میں دیکھیں عورتیں دعوت نظارہ دیتی نظر آتی ہیں، اور دکاندار کے پاس چلی جائیں گی تو اس طریقے سے ان سے بات کریں گی، اب دکاندار بھی سوچتا ہے کہ چلو 5 منٹ اور ان کو روک لیا جائے جی، اس طریقے سے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم سے نرمی سے بات کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ عورتوں کی آواز میں لطافت ہے، عورتوں کی آواز میں کشش ہے۔ جب عورتیں بات کرتی ہیں تو مردوں کا دل آٹومیٹک ان کی باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی باتوں سے مائل کرنے والی ہو یا اپنے ناز و نخروں سے مائل کرنے والی ہو، اپنی مسکراہٹ سے مائل کرنے والی ہو، ہر اعتبار سے ایسی عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں یا جو مردوں کی طرف مائل ہوتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور مائل ہونے والی عورتیں اور مائل کرنے والی عورتیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح، بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عورتیں دیکھتے ہیں جب نہا کر نکلتی ہیں تو وہ اپنے بال کو جمع کر کر اوپر باندھ لیتی ہے، جوڑا جس کو کہتے ہیں یا کوپا کچھ لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، تو بال کو پیچھے جمع کر کے سر پر جو اوپر باندھ لیتی ہیں جس سے بال اوپر کی طرف اٹھا ہوا رہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں بختی اونٹ کی کوہان۔ کوہان دیکھیں آپ نے، کوہان جس طرح تھوڑا سا نکلا ہوا رہتا ہے، اسی طرح عورتیں کیا کرتی ہیں، بال کو اوپر کی طرف باندھ لیتی ہیں۔ ایسے باندھنا بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں، یا پھر فیشن میں بھی اب تو بال کے اوپر پورا گارڈن بنایا جاتا ہے، اب تو بال میں کلاکاری کی جاتی ہے اور بال کو بالکل، ظاہر سی بات ہے اب جو عورت یا جو لڑکی بال کو سجانے میں اتنا محنت کرے گی، پورا ڈیزائننگ کرے گی، پھول بنائیں گی سر کے اوپر، اب وہ کیسے بال کو ڈھک کر رکھ سکتی ہے؟ اتنا محنت کی ہے تو بنتا تو ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرے دیکھ کر، تو اس کو کھول کر رکھتی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اس عورت کے لیے کہا گیا ہے جو اپنے بال کا جوڑا بناتی اوپر میں رکھتی ہیں، تو عورتوں کے لیے بال کا جوڑا بنانا، اوپر میں اس طرح باندھ کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، بال کو عورتیں لٹکا کر رکھیں گی۔ آج کل ہماری عورتوں میں، ہماری لڑکیوں میں، عورتوں میں نہیں کہیں بلکہ لڑکیوں میں ایک غلط رواج یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے ہی کہ بال میں جو ڈیزائننگ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے کریں، آپ جو کرنا کریں، لیکن اس کو ڈھک کر رکھیں، آپ کھول کر رکھیں، آپ کو جتنا ڈیزائننگ کرنا، پورا گارڈن، جتنا پھول کی قسمت، سب قسم آپ سر پر بنا لیں، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اس کو کیا کریں، آپ ڈھک کر رکھیں۔ لیکن دوسری ایک اور چیز جو ہماری لڑکیوں کے اندر پایا جا رہا ہے جس سے ان کو بچنا چاہیے، اب کیا کرتی ہیں، بال کو کھلا ہوا چھوڑتی ہے، اب سب بال کو کیا کریں گی، آگے لا کے رکھ دیں گی، پیچھے کا پیٹ بھی دکھ رہا ہے اور آگے، اس میں اور لڑکیاں کچھ زیادہ اس کے اندر کشش پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے اور بھی مرد حضرات ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بال کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، اور بال کا کوئی بھی حصہ ان کا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر جو حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے سر جو ہے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی، وہ ہے کہ جو عورتیں سر پر جوڑا کرتی ہیں، تو عورتوں کے لیے جوڑا کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ جوڑا نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا، اصل میں جو اس کے اندر وعید ہے وہ آگے، ابھی تو یہ قسمت آئی جا رہی ہے، لا يدخلن الجنت، تو ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں، ایسی عورتیں جو مائل کرنے والی ہیں گناہ کی طرف یا گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہیں، یا جن کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ایسی عورتوں سنو، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ارے بھائی جنت میں داخل ہونا تو دور، ولا یجدن ریحھا، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جنت میں داخل تو نہیں ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ اس کی خوشبو، جنت کی خوشبو کے متعلق آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت کی دوری سے ہی اس کی خوشبو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں جنت سے اتنا دور کر دی جائیں گی کہ جنت میں تو داخل نہیں ہوں گی، لیکن جنت کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ یہ بڑی سخت وعید ان عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہے جو عورتیں اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں یا جو بے پردہ گھومتی ہیں۔ اسی بے پردگی سے بات یاد آئی، چونکہ میں نے اس گاؤں میں جو دیکھا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس گاؤں میں نے ایک چیز دیکھا جو غلط ہے، ایک چیز تو بہت صحیح ہے کہ ہماری عورتیں بھی نماز کے لیے مسجد میں آتی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، عورتیں نماز کے لیے آتی ہیں مسجد، لیکن اس میں ایک غلط کام یہ کرتی ہیں کہ بے پردہ آتی ہیں۔ ہماری جوان لڑکیاں آتی ہیں، بے پردہ آتی ہیں، سر پر دوپٹہ بھی کسی کے، میں نے کئی بار دیکھا کئی لڑکیاں ایسی جن کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب کو دیکھی تو دوپٹہ رکھ لیں۔ ارے بھائی مولوی صاحب کو دیکھی دوپٹہ کیوں رکھا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے دوپٹہ رکھو۔ تو ہماری عورتیں جو مسجد میں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تراویح کے لیے، ان عورتوں سے میں عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا
کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے آ رہی ہیں، آپ عبادت کے لیے آ رہی ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلیں آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھنا چاہیے، آپ کا چہرہ نہیں دکھنا چاہیے، آپ چہرہ ڈھک کر آیا کریں۔ چہرہ کیوں کھول کر آتی ہیں آپ؟ تمام عورتیں بھی اور تمام لڑکیاں تمام کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، ابھی نکلیں گی دیکھیں تمام کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی کوئی بھی نقاب میں نہیں ہوتے۔ نقاب یہ شرط نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کے جسم پر ایسا لباس ہونا چاہیے، آپ چادر رکھ لیں جس سے آپ کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہو، اور چہرہ تو ہر حال میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ چہرہ کھول کر کوئی بھی عورتیں مسجد نہ آئے، اور میں کہتا ہوں اگر ایسے مسجد آنا ہو تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو بے پردگی سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہو تو اللہ کے واسطے آپ مسجد نہ آئیں بلکہ گھر میں نماز پڑھیں، چونکہ آپ مسجد میں آئیں گی، آپ کی وجہ سے اگر ایک بھی فتنے میں پڑ گیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ تو مسجد میں ایسے آنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، اور اگر مسجد میں آتی ہیں تو طریقے سے آئیں، قاعدے سے آئیں، پردے کر آئیں، اور چہرہ کسی بھی خاتون کا یا کسی بھی لڑکی کا نہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور نہ کوئی بھی لڑکی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے۔ اسی طرح میں نے اس گاؤں میں ایک اور چیز دیکھا، صرف اسی گاؤں میں نہیں بہار کے اندر میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ ہماری جوان لڑکیاں جو باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ہماری جوان لڑکیاں جو باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، یہاں بھی میں نے دیکھا ہے جو باہر کوچنگ کرنے جاتی ہیں، ٹیوشن جاتی ہیں، تو ان کے وہ بھی بے پردہ جاتی ہیں، نہ چہرہ ڈھک کر جاتی ہیں، نہ نقاب میں جاتی ہیں، نہ پھر اور کوئی پردہ کر کے جاتی ہیں۔ آپ کو تعلیم کی اجازت دی گئی، بے پردگی کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ تعلیم حاصل کریں، جتنا آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن طریقے سے جائیں۔ آپ جب گھر سے نکلے آپ کا چہرہ کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کئی دن فجر بعد بھی میں آ رہا تھا ٹہل کر، میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا جو مسلم لڑکیاں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے چہرے پر سر پر ان کے دوپٹہ ہے، جسم ڈھکا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے۔ چہرے کا ڈھکنا بھی عورتوں کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ چہرہ بھی عورتیں کھول کر نہیں جا سکتی، نہیں چل سکتی۔ گرچہ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کھول سکتی ہے، لیکن نہیں، جو نصوص ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نہیں ڈھک سکتی۔ اب میں ایک واقعہ سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ آئے، اس حدیث کو سنے عورتیں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم لوگ پردہ کرو۔ نابینا ہے، دیکھ سکتے تھے؟ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پردہ کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے یہ نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے پردہ کیا کریں، یہ اندھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا، وہ اندھے ہیں تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اندھے ہیں تم تو اندھی نہیں ہو، تم ان کو کیوں دیکھ رہے ہو، تم پردہ کرو۔ اس حدیث کو دیکھیں تو ہر اعتبار سے عورتوں کا پردہ کرنا یہ فرض ہے، عورتوں کو بے پردہ نہیں گھومنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے زینت کو یا زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر کیا کریں، اپنے دوپٹے کو ڈال لیا کریں جب گھر سے باہر نکلے تو، یا گھر کے اندر بھی رہیں تو اسی حال میں رہنا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر سوائے اس کے کہ جو ان کے شوہر ہو، اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، یہ تو بالکل معروف ہے۔ وَآبَائِهِنَّ، اور اپنے باپ کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور اپنے سسر کے سامنے اپنی زینت کو صرف ظاہر کرنے کا حکم دیا، یعنی زینت کی جگہوں کو، پورے جسم کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ گھر میں بھی رہے تو دوپٹے سر پر ہونا چاہیے، دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے، اسی طرح سینے پہ یا پھر جو جسم کے نشیب و فراز کی جگہ ہے ان تمام پہ دوپٹہ کا ہونا اور کپڑے کا ہونا گھر کے اندر بھی لازم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم لوگ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کر داخل ہو۔ تو اس کی حکمت یہ ہے تاکہ جب مرد گھر میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے وہ یا تو کچھ ایسی آہٹ کر دیں اور سلام کر کے داخل ہو تاکہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی مرد گھر میں داخل ہونے والا ہے، تو اگر وہ بے پردہ بیٹھی ہو تو وہ پردے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کھلا ہو جس کی نگاہ مردوں کی اس پر نہیں پڑنی چاہیے، بیٹے کی نگاہ ماں کے اس حصے پر نہیں پڑنی چاہیے، بھائی کی نگاہ بہن کے اس حصے پر نہیں پڑنی چاہیے، تو بہن کیا کرے، اس کو پردے میں آ جائے۔ تو اس کے اندر فرمایا گیا کہ وہ اپنی زینت کی جو جگہیں ہیں وہ اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اور اپنے وہ ابنائہن، اور اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، وہ ابناء بعولتہن، اور اپنے شوہر کے جو دوسرے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، وہ اخوانہن، اور اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھتیجے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، او بنی اخواتہن، اور اپنے بھانجے کے سامنے یعنی بہن پوت جس کو کہتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ ظاہر کر سکتی ہیں، او نسائہن، یا پھر عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس میں ایک بات میں عورتوں کو بتا دوں
کہ عورتوں کے سامنے جو اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا وہ مسلم عورتیں ہیں. مسلم عورتوں کے سامنے آپ نے زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں. کافر عورتوں کے سامنے زینت کی جگہوں کو بھی ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس سے بھی منع کیا، حدیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے کافر عورتوں کے سامنے اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو یا پھر اپنے جسم کے خاص جگہوں کو ظاہر نہ کرو، چونکہ جب یہ جائیں گی اور اپنے شوہروں سے تمہاری صفات بیان کریں گی تو اس میں تمہاری بے حرمتی ہوگی. تو کافر عورتوں کے سامنے نہیں کر سکتی، صرف مسلم عورتوں کے سامنے کر سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن والتابعین غیر اولی الاربہ، یا پھر یا غلاموں یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو. ایک غلام ہے جو بوڑھا ہے، جو جس کے اندر شہوت نہیں ہے، تو اس کے سامنے بھی زینت کی جگہوں کو کیا کر سکتی ہیں، ظاہر کر سکتی ہیں. یا ایسے بچوں کی جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہو، یعنی جو بالغ نہیں ہوا، جو بچہ بالغ نہیں ہوا، ان کے سامنے عورتیں اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں. ان کے علاوہ کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی جو بالغ ہو چکا ہے. اس میں ایک مسئلہ میں بیان کروں کہ ہمارے یہاں خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، کھلیرے بھائی، بانوئی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیور، ان تمام سے ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی. سب گھر کے آدمی نہیں، ان تمام سے بھی پردہ لازم ہے. چچیرا بھائی ہو یا غیر محرم ہے، یا پھر جو بھی کزن میں جو بھی آ جاتے ہیں، یہ ان تمام سے عورتیں پردہ کریں گے. ان تمام کے سامنے وہ قاعدے سے رہیں گے اور پردے سے رہیں گے. اسی طرح دیور اور بہنوں، ان سے تو زیادہ پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی غالباً حدیث ہے یا پھر لوگوں کے درمیان مشہور ہے، کہا جاتا ہے الحم موت، کہ دیور جو ہے یہ موت ہے. کیونکہ دیور مذاق میں ہی یا پھر بہنوئی مذاق میں بہت کچھ کر جاتا ہے، تو ان سے تو اور بھی زیادہ پردہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے اوپن نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان سے فحش گوئی کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان سے ہنسی مذاق زیادہ کرنا چاہیے، بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے ہنسی مذاق. کوئی ضرورت ہو جائے بات کرے، بات ختم، تو اس کا خیال کیا جائے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ایک آخری ٹکڑا اس کے اندر بھی عورتوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے کہ اور وہ اپنے پیر کو نہ مارے زمین کے اوپر، تاکہ ان کی جو زینت کے خفیہ حصے وہ ظاہر ہو جائے. یعنی پازیب عورت پہنے، خوب پیر کو پٹک کر نہ چلے. یا پھر پازیب جو عورتیں پہنتی ہیں، ایسا پازیب ہرگز نہ پہنے جس پازیب کے اندر آواز ہوتی ہے. ہوتا ہے کچھ پازیب جس کے اندر جھنجھنا لگا ہوا رہتا ہے، تو ایسے پازیب کا استعمال بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پہنیں گی تو مرد ان کی آواز کو سن کر اس کی طرف مائل ہوں گے. اس ضمن میں ایک بات اور جو حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نکلے. آج بھی اس کا چلن بہت زیادہ ہے. عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو خوشبو لگا کے نکلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق حدیث بیان کیا ہے، عورتوں وہ سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے پاس سے کوئی عورت گزرے اور خوشبو لگائے ہوئے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ زانیہ ہے. اس زمانے میں خوشبو لگا کر صرف زانیہ عورتیں نکلا کرتی تھیں، جن کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے. تو عورتوں کا گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلنا یا ایسی چیز کا استعمال کر نکلنا جس سے خوشبو پھوٹتی ہو، جائز نہیں. گھر کے اندر جتنا لگانا لگائے، شوہر کے سامنے ان کو جو کرنا کرے، لیکن گھر سے باہر عورتیں خوشبو لگا کر نہیں نکل سکتی. آج ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کا چلن ہے، خاص طور سے دیہات میں تو کم ہے، لیکن شہر میں جو لڑکیاں یونیورسٹی اور کالجز جاتی ہیں بڑا خوشبو مار کے جاتے ہیں. پرفیوم ایک نئے قسم کا پرفیوم لاتی ہے، پرفیوم مار کے جاتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس پرفیوم کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ملے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے جذبات ابھرتے ہیں. اس پرفیومز کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مردوں کے جذبات اور عورتوں کے جذبات ابھرتے ہیں اور زنا کی دعوت دیتے ہیں. تو عورتوں کو گھر سے باہر نہ خوشبو لگا کے نکلنا چاہیے، یا جو پازیب استعمال کرتی ہیں ان کو ایسا پازیب نہیں پہننا چاہیے جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے. اس مسئلے میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہ جو ہے کہ اپنے پیر کو زمین پر پٹخ کر نہ چلو. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو اونچے ہیل والا چپل عورتیں پہنتی ہیں وہ بھی نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی پہننے سے عورتوں کی چال میں فرق ہو جاتا ہے، ان کی چال میں لچک پیدا ہو جاتا ہے. اور عورتوں کے لیے اس طریقے سے مٹک کر چلنا اور لچک کر چلنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے.
وہ بالکل سادگی کے ساتھ چلے. تو ایسے چپل کا استعمال بھی نہ کرے جس کی وجہ سے عورتوں کے چال میں لچک پیدا ہو. تو ایسی چپل یا اونچی ہیل کا جو چپل عورتیں استعمال کرتی ہیں ایسے چپل کا استعمال بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس کے اندر عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی احکام بیان کیے گئے اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں تیزی سے چلا جا رہا ہے. ہم لوگ بالکل اس کا خیال نہیں کرتے, نہ ہماری عورتیں اس کا خیال کرتے, نہ ہمارے مرد اس کا خیال کرتے. اور اس میں سب سے زیادہ گناہگار کون ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ ماں باپ. ماں باپ کنٹرول میں رکھے اور مجال ہے کہ بیٹی اس طریقے سے کم کرے. بات تو یہ ہے کہ ماں بھی اسی ماحول سے آئی ہوئی ہے. اب ماں جب جوانی میں ہوتی ہے تو بیٹی کو کیسے منع کر سکتی ہے؟ بیٹی بولتا ہے کہ ماں بھی سوچتی ہے کہ چلو اس کو بھی اپنا شوق پورا کرنے دو. تو سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ ماں باپ ہے, بھائی ہے. تو ایسی حالت میں ہم لوگوں کو ایک ذمہ دار بننا چاہیے. اب عورتوں کو ہر طریقے سے اب قید میں نہ لائے, لیکن جو شرعی پابندیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پابندی عائد کی ہے ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے, ایک بات جان لے اللہ تعالیٰ نے عورتوں یا مردوں یا جس کے لیے بھی جو احکام نازل کیے ہیں یہ ان کے فائدے کے لیے, ان کے نقصان کے لیے نہیں ہے. تو جو شرعی پابندیاں ہیں اس کو ہر حال میں لاگو کرے اپنے گھروں میں, چاہے عورتیں خوش ہو یا ناخوش ہو. آپ کو پیچھے گالی بھی دے پھر بھی اس کو اپنے گھروں میں نافذ کریں جو شرعی پابندیاں ہیں. ہاں جو شرعی پابندیاں نہیں اس میں آپ ان کو اجازت دیں, وہ جائیں آئے جائیں, ان کو اگر ضرورت ہے وہ گھر سے باہر جائیں اپنی ضرورت پوری کریں آ جائیں, اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں, لیکن طریقے سے جائیں, پردے سے جائیں, پردے کا خیال کریں اور سماج و معاشرے میں فحاشی کو پھیلانے سے بچائیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جو ہمارے لیے مومنوں کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو ہماری خواتین مغربی تہذیب میں مغربی روی پر چل رہی ہیں, دیکھا دیکھی ان پر عمل کر رہی ہیں اور دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس سے بچائے اور انہیں بھی جنت کے اندر داخل کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاخیر کے لیے معذرت خواہ.